السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بنام سرکار کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایڈوانا بابی آپ کے سامنے موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام بڑا ہی اسپیشل ہے۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یوم دفاع پاکستان، افواج پاکستان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ 1965 کی جنگ ایک تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ جس طرح سے افواج پاکستان نے اور عام عوام نے مل کر اپنے ملک کا، اپنے وطن عزیز کا دفاع کیا، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ BRB نہر لاہور کے اندر موجود ہے اور یہ سن 65 کی جنگ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب پاک بھارت وار کا آغاز ہوا اور بھارت نے وہی جو ایک بزدلانہ رویہ ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح سے ڈرپوک رویہ ہوتا ہے، BRB نہر پر دھاوا بولا اور میجر عزیز بھٹی شہید، یہ تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ مثال نہیں ملتی اس کی۔ اور میجر عزیز بھٹی شہید نے جس طرح سے اس BRB نہر پر اپنی سکواڈ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، سینے پر دشمن کا گولہ کھایا اور جام شہادت نوش کیا، لیکن اپنے وطن پر آنچ نہ آنے دی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میجر سرور شہید اس کے اندر موجود تھے اور بہت سے ایسے سپاہی تھے، ماؤں کے سپوت تھے، جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں دیں۔ اور آج کا دن بھی اگر ہم دیکھیں تو آج کا دن بھی ہم یہاں پر موجود ہے۔ بنان المرصوص کی بات کر لیں، مارکہ حق کی بات کر لیں تو حالات وہی ہیں۔ آج بھی ہماری پاک آرمی ہی ہمیں سنبھالے ہوئے ہے اور آج ہم انہی کی وجہ سے سیف اینڈ ساؤنڈ آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی فوج کی مثال دی جاتی ہے تو پاکستانی فوج کی مثال دی جاتی ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم میکسیمم جو شہداء ہیں انہیں خراج تحسین پیش کر سکیں اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اور وہ جو لمحات 1965 کے تھے ان یادوں کو تازہ کریں، جس سے خون گرما جائے، جس سے جوش ولولہ بڑھ جائے اور ہماری جنریشن یہ حقیقت پہچان سکے کہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا صرف ایک سپاہی کا ہی نہیں بلکہ ہر سویلین کا اتنا ہی فرض ہے۔ سو آئیے آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں چیزیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام بنام سرکار۔ راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں۔ خواتین حضرات، یوم دفاع پاکستان، یوم دفاع پاکستان، اور یہ خصوصی پروگرام آپ تک ہم لے کر کے آ رہے ہیں۔ ڈیفنس ڈے ہے اور اگر ہم 1965 سے لے کر آج کے دن کا تعین کریں تو ماضی اور حال میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، اور آف کورس ایک حب الوطنی ہے میرے دل میں، اپنے وطن سے پیار ہے، اور جیسے کہ میرے دل میں محبت ہے اپنے وطن کے لیے، اور ہر پاکستانی کے دل میں، خواہ وہ پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، سو دے ہیو لو فار دیئر کنٹری، اور اس میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مٹی سے پیار ہے ہمیں، اور بینگ پاکستانی، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی پاکستانی ہو تو وہ اس دن کو یاد کرتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ واحد دن ہے جب افواج پاکستان اور عوام نے مل کر دفاع کیا اپنے اس پاک وطن کا، اپنے اس ملک کا، اور پوری دنیا میں مثال قائم کی، اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں، اور کیونکہ اسپیشل پروگرام ہے تو اسپیشل شخصیات سے ملاقات بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ میجر تاثیر اکرام رانا صاحب موجود ہیں، آپ چیئرمین لائل واریئرز آف پاکستان ہیں، اور سر سے ملاقات کا ریزن، مقصد آج کا دن اسپیشل ہے، اور کیونکہ سر آف کورس آرمی آفیسر ہیں، سو سر سے ملاقات میرے لیے بڑی باعث عزت ہوگی۔ سر پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فائن، تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج مجھے چنا اس زبردست بات، تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم۔ سر، یوم دفاع پاکستان، اٹس اے ہیوج ڈے فار ایوری پاکستانی، وہ چاہے کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو۔ 78واں ہے، 78 سال ہو گئے۔ ہاں، ابھی ہم ماضی سے تھوڑا شروع کرتے ہیں اور پھر حال کی جانب آئیں گے۔ اچھا سر، 1965 کی بات کرتے ہیں، آغاز وہیں سے ہے جب یہ سارا معاملہ پیش آیا، شروعات ہوئی، سائرن بجے اور ایک افراتفری کا سما ہوا۔ آپ اس وقت کیا اس میں شامل تھے؟ اس جنگ میں کیا حالات اور واقعات تھے اس وقت کے؟ کائنڈلی تھوڑا سا ہمارے ساتھ واقعہ شیئر کریں۔ میں اس وقت بیٹا آئی واز 5 years old، اور میرے فادر جو تھے وہ اس وقت میجر تھے، اور ہی واز فائٹنگ دس وار آن قصور فرنٹ۔ اچھا، صحیح ہے۔ جہاں پہ خیم کرن ہم نے قبضہ کیا تھا، تو ہم لوگ آرے بازار میں رہتے تھے، وہاں پہ لاہور میں۔ وہاں پہ میس تھا، اس پہ MOQs کہتے ہیں، میرٹ آفیسر کوارٹرس۔ صحیح ہے۔ تو ہم وہاں رہ رہے تھے، گھر ور تو ابھی ملا نہیں تھا، ہمیں پوسٹنگ تازہ آئے تھے تو جنگ شروع ہو گئی۔ تو ہم نے فرام دی اسکریچ اس جنگ کو دیکھا، فرام دا ٹائم ایوب خان نے اناؤنس کیا، اینڈ فرام دا ٹائم دی فرسٹ شیلنگ اسٹارٹیڈ۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے وہ شیلنگ جو انڈینس کی طرف سے ہو رہی تھی، ہم نے اس کی گھن گرج بھی سنی،
اور پھر اس کے جواب میں جو ہماری رانی توپ اور شیرنی نے جو کچھ کیا وہ بھی ہم نے دیکھا, ہمارے سامنے سے وہ گزرتی تھی گنس. والد صاحب چونکہ قصور سیکٹر میں تھے, میرے والد صاحب بیسیکلی انجینئر تھے ای ایم ای میں. تو سر آپ کی عمر کتنی تھی تب؟ میں 5 ایئرس کا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, یعنی یہ 65 کے دوران کی بات؟ یہ 65 کی بات کر رہا ہوں میں 1960 میں پیدا ہوا تھا. اچھا. تو 1960 میں پاکستان کو بنے ابھی 13 سال ہوئے تھے, اور جنگ جل گئی تو پاکستان کو بنے 18 سال. جی. ایک نیو بیبی تھا ابھی تک, ابھی اپنے پیروں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا, ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہوگا کیا ہوگا کیا. اور اس حالات میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو میں چھوٹا تھا, لیکن میں اتنا شعور رکھتا تھا کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی تھی. ہم نے اپنے فادر کو, جب میری مدر نے, آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کا, لیکن جنگ پہ جب شوہر جاتے ہیں تو بیویاں کانپ رہی ہوتی ہیں, تو میری مدر نے میرے فادر کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ان کو کہا کہ واپس جب آنا ہے یا جیت کے آنا ہے تو یا شہید ہو کے آنا ہے. صحیح. ہمیں اس وقت اس بات کا شعور نہیں تھا. میرے والد صاحب نے میری مدر کو سلوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں جیت کے آؤں گا. صحیح ہے. اور اگر جیت کے دوران میں شہید ہو گیا تو یہ تمہیں ڈبل کریڈٹ جائے گا. اینی وے ہی لیفٹ اینڈ وی سو دس نیشن. میں یہاں پہ صرف فوج کی بات نہیں کروں گا, جی. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں میں وہ جذبہ بیدار ہوتے دیکھا جو میں اپنے ساتھ لے کے چلا اور جس کی وجہ سے میں فوج میں آیا. اگر 65 کی جنگ نہ ہوئی ہوتی تو میں انجینئر ہوتا کسی جگہ, میں فوجی نہیں ہوتا. سر کیا آیا تھا من میں جب ایک دم سے ماحول بدلا اور انڈیا نے حملہ کیا اور میں نے اعلانات ہو گئے کہ جی یہ صورتحال بن گئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, میں آئی واز اونلی 5.5 اور سم تھنگ, 6 سال پورے نہیں ہوئے تھے, لیکن ایک شعور تھا, نظر آ رہا تھا, ایک جذبہ تھا جو پوری قوم میں تھا. ہمارے کنٹونمنٹ میں جتنی فیملیز رہ رہی تھیں وہ ساری کی ساری متحد ہو گئی. میں نے دیکھا کے پی کے جو اب فاٹا کا ایریا ہے, یہاں سے قبائلی لوگ جو تھے وہ بھی پہنچے, وہ وہاں سے اپنے ریوڑ لے کے چل پڑے, بکریاں جو ان کے پاس تھا. جو دیہات تھے, یہ میرے والد صاحب نے بتایا, تو انہوں نے کہا جو ہمارے گاؤں تھے پیچھے ہمارے دفاعی لائن کے, ان گاؤں کے لوگوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا کہ یہاں فوجی آ گئے تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. صحیح ہے. کیوں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ ساڈے پتر آ کے بہ گئے نے, اسی تے انہوں نے دی سیوا کرنی. صحیح ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں کے دھوبی جو تھے وہ ہمارے فوجیوں کے کپڑے دھوتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم نے حشاش بشاش نظر آنا ہے. وہاں کے جو باربرز تھے وہ اپنے, وہ آپ کو پتہ ہے دیہاتی باربر اور اس طرح لے کے وہ آگے دفاع میں پھر رہے ہوتے تھے اور ان کی شیو کر رہے ہوتے تھے کہ تم نے فریش لگنا ہے. جن کی داڑھی ہوتی تھی ان کے خط کرتے تھے وہیں پر اسپاٹ پر. یہ جو پٹھان وہاں سے آئے اور جو یہاں کے لوکل لوگ تھے وہ انہوں نے فوج میں جو کک ہاؤس ہوتا ہے اس کو لنگر بولتے ہیں. جی جی. ان کو تم لوگوں نے لنگر کے اوپر روٹی نہیں بنانی, روٹی تمہاری گاؤں سے پک کے آئے گی یا یہ پٹھان بنا کے لائے گی. صحیح ہے. اب آپ اس وقت اس فوجی کا مرال سوچیں کہ وہ کہاں ہوگا جس کو اتنا بیک اپ مل رہا ہے. بیک اپ یہ صرف سمپل فزیکل کہہ رہے ہیں, زبانی کلامی نہیں تھا, اٹ واز فزیکل ہو رہا تھا, سامنے ہو رہا تھا کہ فوج کھڑی ہے. اچھا ہمارے پاس اس وقت 303 رائفل ہوتی تھی جس کو ہر گولی سے پہلے کاک کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو موٹرز پھینکنے کے لیے جو موٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے ہیٹ اپ ہو گئے کہ وہ ان کی بیرلز پھٹنا شروع ہو گئی. تو برانڈرتھ روڈ جو لاہور میں ہے یہاں پہ زیادہ یہ پائپوں شائپوں کا کام ہوتا تھا. یہاں کے جو مستری تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو پائپ جیسی تم جس کے اندر پھینکتے ہو کیا ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے نیچے ایک وہ پن لگی ہوتی ہے, اوپر سے گولا پھینکتے ہیں تو وہ نیچے پن میں لگتا ہے, تو انہوں نے کہا ایسے بنا دیں گے. برانڈرتھ روڈ لاہور کے لوگوں نے موٹرز بنا کے دیے. لاہور میں جتنے بھی یہ رائفل بندوقیں ٹھیک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے کے سارے آگے بارڈر پہ پہنچ گئے کہ آپ کی بندوق خراب ہوگی موقع پر ٹھیک کریں گے. جن کو بولتے ہیں صحیح ہے. ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے. اور یہ لوگ وہ تھے
ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ای ایم ای کی ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس میں 1-2 بندے ہوتے ہیں, ایک یونٹ کے پیچھے 6-6 7-7 آرمورر آگے بیٹھ کے ان کے رائفلس کو, گنز کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا, ہم اس میں شامل تھے, ہم وائٹ رنگ کی چادر لے کے آرے بازار میں ہم رہتے تھے. جی جی. ہم گھروں کی سائڈ پہ نکل گئے اور ہمارے ساتھ تھوڑے بڑے بچے بھی تھے, تو جو ہمارے چھوٹے بچے تھے ہم ایسے بس سہارا دینے کے لیے ساتھ شوق میں جی. ہمارے ساتھ ساتھ اور ٹیمیں چل رہی تھیں. گھروں سے عورتیں اپنے زیور, اپنے پیسے, ٹرانزسٹر, ریڈیو, مطلب جو ملے جو گھر میں پڑا وہ اس چادر میں ڈال رہے تھے کہ یہ آگے فوجیوں نے بھیج دیا. کمال جذبہ تھا. اوپر سے نور جہاں صاحبہ نے اپنا رنگ جما دیا, میرے ڈھول سپاہی ہے. جی 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 جی. مطلب آپ نور جہاں کے ترانوں کو, سر ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک رول تھا ان کے, اللہ نے اس کو اس 6 ستمبر پہ اس مارکہ حق اصل میں وہاں سے سٹارٹ ہوا, اس میں جو جذبے بیدار کیے تھے اس کو کیسی زبردست موت دی. 27ویں شب. جی 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 جی. اس عورت نے مجھے, ہمارے ہمسائے تھی بعد میں, کافی عرصے کے بعد کی بات, 71 کے بعد, تو وہ کہتی تھی, ہم تو آنٹی کہتے تھے, کہنے لگی سنی مجھے کہتے تھے, میرا نک نیم تھا سنی. میں نے پوری جنگ کے دوران صرف 2 دفعہ گھر گئی, باقی سارا ٹائم میرا جو تھا وہ اسٹوڈیو میں ہوتا تھا. ایک سے نکلتی تھی اتنے میں دوسرا شاعر اپنا اور وہ میوزک کلام لے کر آتے تھے, کمپوز بھی موقع پر ہو رہا ہوتا تھا ایسے ہی. کہتی مجھے نہیں یاد کہ میں کو ٹھیک سے سوئی. جہاں ایسی قوم کھڑی ہو, فوج کیسے نہیں جیتے گی؟ ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ. بات تو یہ ہے کہ جذبہ جتاتا ہے, اور جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ جذبہ عوام سے آتا ہے. ایسے ہی جذبہ ماں سے آتا ہے, دھرتی ماں سے آتا ہے. جب آپ کی دھرتی ماں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کا عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کا ایک شہری آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ بھی سپاہی بن جاتا ہے. جو سر موٹیویشن تھی, دیکھیں آپ کے فادر تو واز اے ہیوج موٹیویشن فار یو, لیکن 1965 کا واقعہ, سارے حالات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور میں آئی ایم ویری مچ سرپرائزڈ کہ آپ کو آج بھی وہ سب منظر یاد ہیں, پوری اسٹوری یاد ہے. آئی ہیو ریٹن اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, سو دس از ریئلی امیزنگ. تو پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی موٹیویشن آپ نے جب پاک آرمی کو جوائن کیا, وہ کون سا سال تھا, اور پھر اوور آل سروسز میں کیا رہا؟ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ 65 تو اس نے میرے دل پہ فوج کو نقش کر دیا کہ میں بھی فوجی بنوں گا, میں نے فوجی بننا ہے. میرے والد صاحب چونکہ خود میکینیکل انجینئر تھے, ان کی خواہش تھی کہ میں بھی انجینئر بنوں. صحیح ہے. لیکن اس جنگ میں 65 کی جنگ میں انجینئر اور فائٹنگ سولجر میں کوئی فرق نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی آگے چلے گئے, یہ بھی فرنٹ رو میں آ گئے. ہاں جی. اور مطلب خود بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب جہاز آتے تھے انڈیا کے, ہمارے ہاتھ میں اگر پستول ہوتی تو پستول سے فائر کرتے تھے کہ چلو گرے گا نہیں تو لگے گی, ہاں لگے گی تو صحیح, ٹھیک, پتہ تو چلے کھڑے ہم کھڑے. صحیح. تو ادھر ایک بڑا مشہور ہے قصور میں اسٹیل باغ, وہ خان صاحب ایک بڑے مشہور تھے, ان کا آموں کا باغ تھا, ان کی وہاں پہ ورک شاپ لگی ہوئی. صحیح ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ خان صاحب جو تھے, ان کے گھر میں جو ریفلیں پڑی تھی وہ ساری ریفلیں اٹھا کر انہوں نے ہمیں لا کے دے دی. انہوں نے کہا یار کوئی جہاز جوز آئے تو یہ بھی مارنا چاہتے, کچھ ساڑی بندوق دی گولی بھی لگ جائے گی. دا اسپرٹ میکس دا آرمیز فائٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا میں سر ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ہم جائیں گے, ہم واپس آتے ہیں. خواتین حضرات, ڈیفینس ڈے آف پاکستان, یہ 78واں یوم دفاع پاکستان ہے, خصوصی پروگرام ہے, اور آج کے پروگرام میں میجر تاثیر اکرام رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور 65 سے لے کر اب تک کے کچھ واقعات کو ہم تازہ کر رہے ہیں, اور ایک وہ جوش اور ایک وہ جذبہ جو ہر مسلمان کے اندر, ہر پاکستانی کے اندر ہونا چاہیے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, ہم واپس آ چکے ہیں. یوم دفاع پاکستان, اٹس 70th ڈیفینس ڈے آف پاکستان, جس پر آج کا یہ پروگرام اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں, اور ہمارے ساتھ میجر تاثیر اکرام رانا صاحب موجود ہیں, اور ہم تھوڑا 65 اور اس کے بعد کے واقعات کو, شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, واقعات پر تھوڑا ان کو ہم تازہ کر رہے ہیں, اور ایک بڑا پیارا خوبصورت سا ایک احساس ہے جو کہ ہماری آرمی کے لیے, بینگ پاکستانی, ہمارے دل میں ہونا چاہیے, جو سرحدوں پر کھڑے ہماری حفاظت کرتے ہیں, اور آج بھی ہم محفوظ ہیں تو صرف سرحدوں پہ ہمارے ان محافظوں کی وجہ سے. سر پروگرام ایک بار پھر سے ہم واپس آ گئے ہیں. اچھا سر, آپ نے اپنی پوری سروس کے اندر بڑے واقعات دیکھے ہوں گے جو شاید
فلمائے گئے, لوگوں کے سامنے لائے بھی گئے, اور کچھ ایسے بہت سے واقعات ہوں گے جو نہیں بھی لوگوں کے سامنے لائے گئے, لیکن اس میں جو ہمارے فوج پاکستان ہے, پاکستان آرمی نے جہاں اپنا جو ایک فرض تھا وہ پورا کیا. اچھا, اس دوران بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے, آپ نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھے ہوں گے, آپ کے دوست, آپ کے اس پورے سفر میں جنہوں نے آپ کے ساتھ ان سرحدوں پر حفاظت کی ہماری, جب وہ اس دنیا سے گئے, شہید ہوئے, کیا احساسات, کیا تاثرات آپ کے دل میں آتے تھے جب آپ اپنے فوجی بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے تھے؟ میں نے سیاچین پہ کشمیر میں جی فزیکل وارز لڑی ہیں, اور الحمدللہ مجھے 8 دفعہ غازی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو کامریڈ شپ ہوتی ہے اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایبسلیٹلی. آپ اس وقت ایک جسم نہیں رہ جاتے بلکہ اجسام بن جاتے ہیں. آپ کی وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے, یا جب آپ کا وہ گروپ ہوتا ہے یا وہ ٹیم ہوتی ہے, جی, وہ ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح سامنے بھی ہوتی ہے اور اندر سے بھی نیٹڈ ہوتی ہے. ایبسلیٹلی. یہ دل کے دل سے رشتے بنے ہوتے ہیں. وہاں پہ سپاہی اور افسر کا فرق ختم ہو جاتا ہے. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, سب ایک ہے, ون تو اسپرٹ. وہاں پہ پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و یاز والی کانسیپٹ آتا ہے. آپ پھر میرے جوان مجھے جب میں تھوڑا ان کے ساتھ پیار محبت کرتا تھا تو مجھے بابا جی کہہ کے بلاتے ہوتے تھے, مجھے سر بھی نہیں کہتے تھے. تو وہ محبت تھی ان کے ساتھ, ایک رشتہ تھا, کیونکہ ان کے ساتھ میں نے مل کے بہت سارے مارکے لڑے, بہت ساری ایسی آپریشنز میں گئے جہاں سے شاید واپس آنا بھی ناممکن تھا, لیکن اللہ کی خیر وفیت سے واپس میں غازی بن کے آ گیا. میرے پیارے دوست ساتھی جو تھے وہ شہید ہوئے. ایک اندر سے رنج تو ہوتا ہے, لیکن جب اس شہید کے ہم چہرے کی طرف دیکھتے تھے, میں نے آج تک کسی شہید کے چہرے پہ غم نہیں دیکھا. میں نے ہر شہید کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, اور میں نے کسی شہید کی آنکھیں بند نہیں دیکھی. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, ایسے لگتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر میں نے ایسے شہید دیکھے جن کی ہم نے ڈیڈ باڈیز خود کیری کی, وہ 3-3 4-4 دن ہو گئے تھے ان کو شہید ہوئے ہوئے. اور جب ہم ان کو دفنانے کے لیے ان کی قبر پہ لے کے گئے, جب ہم نے ان کے ہاتھ کمر کے نیچے ڈالا تو ہمارا ہاتھ خون سے بھر گیا, تازہ ایسے جس طرح ابھی بلیڈ کر. اچھا, اب یہ شہید کی جو شان ہے نا, یہ آپ کو غمگین نہیں ہونا دیتی, اس سے آپ کی اسپرٹ میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے کم از کم 35 شہید اپنے ہاتھوں سے اٹھائے, اور ان 35 کے 35 شہداء کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ چلتے ہیں. مجھے ان کی ارواح اپنے ارد گرد چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, یقیناً, اور اس سے میرے اندر کی جو اسپرٹ ہے وہ جاگتی ہے. اور یہی کام ہر فوجی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بلوچستان میں, کے پی میں, کہیں پہ بھی, کشمیر میں جو ہمارے جوان لڑ رہے ہیں, جب ان کا کوئی ساتھی شہید ہوتا ہے تو ان کے جذبے ملٹی پلائی کر رہے ہیں. اچھا, یہ بات سمجھنے کے لیے اس انوائرمنٹ میں جائے بغیر آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ تھوڑا بہت محسوس کر سکتے, لیکن میں اس جذبے کو نہ تو الفاظ دے سکتا ہوں, لیکن آپ کے اندر ان باتوں کو سنتے سنتے بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ایبسلیٹلی. جب گولی لگتی ہے نا, تو مجھے لگی ہیں گولیاں, تو مجھے اندازہ ہے کہ گولی لگنے سے ہوتا کیا ہے. جب گولی لگتی تو فوری طور پر پین نہیں ہوتی, ہاٹ گولی ہوتی ہے, وہ آپ کے جسم میں پینیٹریٹ کرتی ہے, ایسے ہی, تو آپ کو اس وقت فوری طور پہ درد محسوس نہیں ہوتا. وقت آپ کی روح قید ہونے کا وہ اللہ نے متعین کیا ہوا ہے, وہ اس کو پتہ کب لے کے جانا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس ساتھی کے ساتھ اس کے ساتھی شہید ہوئے, ان کے اندر جذبہ شہادت ملٹی پلائی کر بڑھ گیا. اس کے برعکس آپ کا جو دشمن ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہے ہی نہیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, نہیں سر, یہ تو آپ اس کے آگے تو کوئی سوال ہی نہیں. میں آپ کو قسمیہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کے ماؤں میں, ان کی ماؤں میں وہ جذبہ ہے ہی نہیں
ان کی بیویوں میں، ان کے بچوں میں یہ جذبہ ہے ہی نہیں، ان کی قوم میں یہ جذبہ نہیں ہے. وہ بڑے فلمیں بناتے ہیں، بڑا کچھ دکھاتے ہیں، ہیروئک چیزیں دکھاتے ہیں، وہ بالکل اس کے مطابق زیرو ہیں. ان کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہے. اور یہ اسپرٹ کس وجہ سے کہ ہمارے اندر ایمان ہے. اور اس کی سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی اقلیتیں لڑ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جی جی، وہ آپ کے رنگ میں رنگے گئے. ابھی بہت سارے میرے مسیحی بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. آپ یقین کریں کہ میں نے ان کے چہروں پہ بھی شہید والا وہی رنگ دیکھا جو ہمارے مسلمان شہداء. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ملت اسلامیہ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اس امت کے لیے لڑ رہے ہیں. اور پاکستان پڑھا نہ جا تو پاکستان جو ہے یہ پوری امت کی فوج کی چھاونی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا تو مجھے ادھر خراسان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، غزوہ ہند ہونا ہے، جی جی جی، اور یہیں سے وہ لشکر اٹھنا ہے جس نے جا کے یہود کو مارنا ہے. اور یہودی کیوں ہم سے ڈرتا ہے؟ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ کہ اس نے اس چیز کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہ ہونا ہے، کہ آنا اتھوں ہی ہے. ہاں جی، آنا یہیں سے ہے. اس فوجی نے، اس مجاہد نے، جس نے الٹیمیٹلی ہمیں پھڑکانا ہے، وہ آنا ادھر سے ہی ہے. اور اس کی وجہ آپ اب مزے کی دیکھیں، سن 1947 سے لے کے آج 2025 ہو گیا، جی ہم آج تک حالت جنگ میں، کوئی ٹائم ہمارا ایسا آئے نہیں کہ ہم ان پیس ہوں. مطلب سرحد پر تو یہ ہم امن میں روٹین چلتا رہتا ہے، ہم ایسے ہی ہے. امن میں رہے ہی نہیں ہیں. 65 کی جنگ گزری، پہلے 48 کی جنگ آئی، کیپٹن راجہ سرور شہید. میں یہاں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے، کیپٹن راجہ سرور شہید کا سارا بچپن فیصل آباد میں گزرا. ان کی میٹرک تک کی ساری تعلیم جو ہے یہ تارک آباد کا جو مسلم ہائی اسکول ہے یہاں سے. جی، ان کے والد صاحب 229 گاف بے کے نمبردار تھے، رہنے والے یہ گجر خان کے، لیکن ان کا بچپن سارا جو تھا وہ یہاں گزرا ہے. اور میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیپٹن راجہ سرور شہید جو ہے وہ فیصل آباد کا بھی ہیرو ہے، بلکہ فیصل آباد کا ہی ہیرو ہے. صحیح. اور میں بلکہ یہاں پہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں فیصل آباد میں کم از کم ایک سڑک کا نام کیپٹن سرور شہید کے نام پہ رکھنا چاہیے. ویری گڈ سجیشن. کیونکہ یہ میرے شہر کی شان ہے. اور جب ہم یہاں پہ وہ وال آف فیم لگاتے ہیں تو میں یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا تمام فیصل آبادیوں کو اور یہاں کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کو کہ اس وال آف فیم کے ساتھ کیپٹن راجہ سرور شہید کی تصویر لگنی چاہیے. دوسرا آپ کا یہاں کا ایک ہیرو ہے میجر رانا بلال شہید. جی جی، جن کا ذکر آپ آف دا ریکارڈ کر رہے تھے. آف دا ریکارڈ کر رہے تھے. یہ نہیں، وہ کیپٹن اور تھے. یہ میجر بلال شہید ہیں، یہ ایسٹ پاکستان میں شہید ہوئے تھے. جی 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 جی. یہ کیپٹن نثار اکبر جو ابھی ریسنٹلی جن کی وفات ہوئی ہے ان کے کزن تھے. اچھا اچھا. یہ ستارہ جرت ہیں. ان کی وردی جو ہے وہ ہمارے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، فیصل آباد کے. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیصل آباد میں اتنا خوبصورت میوزیم ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہاں پہ ایسی تاریخی نوادرات پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے شہداء کی مونومنٹس پڑے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں جب میں کئی دفعہ اسکولوں کے بچوں کے پاس جاتا ہوں موٹیویشنل بات چیت کرنے، تو میں نے دیکھا 90% فیصل آبادیوں کو پتہ نہیں کہ یہاں پہ ایک میوزیم بھی ہے. ایسے ہی ہے. اینی وے، یہ کیپٹن میجر بلال شہید جو ہیں یہ بھی ہمارا ایک مان ہے. ان کا نام بھی اس وال آف فیم پہ آنا چاہیے. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ بڑا ہی خوبصورت وقت گزرا میجر تاثیر اکرام رانا صاحب کا، اور خوبصورت باتیں 65 سے لے کر آج کے اس موجودہ وقت کے دور تک کی تمام کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ساری کہانی کو سننے کے بعد وہ جو جذبہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اس جذبے کو عملی جامہ ضرور پہنایا جائے گا اور ہم ہمیشہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے بوقت ضرورت، جب بھی ضرورت محسوس ہوئی. بریکنگ جم جاتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین حضرات، 78واں یوم دفاع پاکستان اور آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ ہم جذبے پہ بات کر رہے ہیں، ہم جذبہ حب الوطنی پر بات کر رہے ہیں. اور پروگرام کے پچھلے حصے میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ میجر صاحب موجود تھے اور میجر تاثیر اکرام رانا صاحب بڑی زبردست باتیں، کہانیاں، اور وہ ظاہر ہم بھی تب نہیں تھے جب کہ ان کی سروسز ہیں، اور جو 65 کی جنگ 71 اور
باقی کے جتنے آپریشنز ہیں اس پر کس طرح سے خدمات دیں, کس طرح سے فرنٹ رو پہ آ کر دفاع کیا پاکستان کا, اور عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور تب کی بات کریں, آج بھی بات کریں, ایک جذبہ جو شکر اللہ کا جس میں ادا کروں تو یہ میرے لیے میری بہت اچھی بات ہے کہ خواہ وہ پینسٹھ ہو, خواہ وہ بنال المرصوص ہو, مارکہ حق ہو, قوم متحد ہے اس پوائنٹ پر, اس موقع پر. یہ بڑی بڑی پیاری بات ہے. ابھی ہم ہمارے اگلے گیسٹ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ کا تعلق ریڈیو پاکستان سے, میرے لیے بڑے سینئر, کیونکہ مجھے بھی ریڈیو کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں, ان کو ماشاءاللہ اس سے کئی سال زیادہ ہو گئے, تو ہمارے لیے موسٹ سینئر ہیں محمد اسلم شہزادہ صاحب. اور خاص بات ان کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ان کو شامل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سر نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور افواج پاکستان پر اور ہونے والے واقعات پر بکس لکھی ہیں. اور جو انسان تحریر کرتا ہے اس کا ویژن بڑا براڈ اور بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور بڑی دور کی سوچ ہوتی ہے, کیونکہ جو لکھاری ہوتا ہے نا, جو رائٹر ہوتا ہے, وہ آپ اور میں نہیں ہو سکتے. اس کا ویژن, اس کی سوچ, اس کی لائف, اس کے ارد گرد جو چیزیں گھومتی ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو سر کو ویلکم کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. یوم دفاع پاکستان 78واں ماشاء اللہ سے آج ہم موجود ہیں اور باحفاظت موجود ہیں, اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب سر تھوڑا اپنا سفر کے بارے میں بتائیں, ریڈیو پاکستان سے تعلق, اور پھر فوج کے ساتھ یہ جو کنیکشن آپ کا بڑا اسٹرانگ, آف دا ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے, تاثیر سے بتا رہے تھے, ذرا بتائیں اس کے پیچھے کیا اسٹوری, کہانی کیا ہے؟ آپ نے ریڈیو پاکستان کی بات کی تو جو فنکارانہ زندگی کا ایک آغاز ہے وہ تو ریڈیو پاکستان سے ہی ہوا. جی. یہ سفر چلتا رہا, بہت لمبی کہانی ہے, بڑی تلخ و شیریں یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کے بعد پھر پی ٹی وی کے ساتھ وابستگی بطور ڈرامہ رائٹر, بہت سارے پروگرام کیے. اور ریڈیو پاکستان کا تو کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں جس میں نے کام نہ کیا ہو. مطلب اس میں ڈرامہ بھی ہے, اس میں کہانیاں بھی ہیں, اس میں نیوز بھی ہے. آئی نو, کیونکہ میں نے وہ ریڈیو ڈراماز کیے ہیں, سو آئی کین فیل دیٹ کہ وہ کیا ایک ویژن آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا جب آپ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, بچوں کے پروگراموں سے لے کے فیچر پروگرام اور پھر ڈرامے, ڈاکومنٹریز, مختلف حوالوں سے, مختلف جو فیصل آباد کی خاص طور پہ جو اسپاٹس ہیں مختلف, ان پہ ڈاکومنٹریز کافی میں نے, جو کہ حک اپ کے پروگرام بڑے ہی امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو پی ٹی وی کا میں نے ذکر کیا تو اس پہ بھی, اس میں بطور ڈرامہ رائٹر میں نے کام کیا. اور الحمدللہ اس لیول پہ جا کے کہ جہاں لوگ بڑی محنت کے بعد, بڑی اسٹرگل کے بعد ان کو وہ ایک جگہ ملتی ہے, تو اللہ کا شکر ہے. وہ بہرحال سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. زبردست. اور کتابوں کی جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے ایکچولی جن چیزوں نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا, سب سے جو امپورٹنٹ بات اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہداء کے حوالے سے جو ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. تو اس چیز نے مجھے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا. اور پھر کتابوں کا جو سلسلہ ایک شروع ہوا, اور بیسکلی اس کا مقصد جو ہے وہ ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت جو شہداء ہیں ہمارے پاک آرمی کے شہداء, ان کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا. اور جیسا کہ ابھی میجر صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں. آج جو ایک کنٹروورشل چیزیں بہت ساری چل رہی ہیں, اور یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اس طرح کے نیگیٹو مائنڈڈ, پازیٹیو مائنڈڈ, آپ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پہ اچھے برے لوگ نہ ہوں. ساتھ ساتھ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں. اور ہم ان لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے اگر اپنا کام پازیٹیولی, جس طرح سے میں نے ایک تصویر کے دو رخ ہیں نا آج کل, ایک ہی رخ دکھاتے ہیں, دوسرے رخ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ ہم پازیٹیو مائنڈڈ کے ساتھ, ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ, ایک پازیٹیو ایک انداز فکر کے ساتھ, جس طرح سے میں نے بات کی قرآن پاک کے حوالے سے, اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے, اور دوسری جو سب سے بڑی بات کہ جان ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے, کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو جان عزیز نہ ہو. باتیں کرنی بہت آسان ہے. جب میں نے جو جیسے ڈرامے کی اب ہم بات کر رہے ہیں نا,
تو پردے کے پیچھے رہ کے بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، جب میدان عمل میں آئے نا، جب ڈرامہ کرنے کے لیے اسٹیج پہ آتے ہیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہے، کس طرح ڈرامہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ڈرامے کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ایک حقیقی زندگی کی بات ہو رہی ہے جو ہم پاک فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے میں خاص طور پہ ان ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کروں گا جو اس طرح کے نوجوانوں کو، اس طرح کے جو سپوت ہیں بہادر نوجوان جن کو ان ماؤں نے جنم دیا، اور واقعی وہ سب سے زیادہ وہ لائق تحسین ہیں۔ اچھا سر، جو بکس آپ نے لکھی ہیں ان میں خاص پیغام کیا ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جنریشن کے لیے؟ خاص پیغام یہی ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں، جن میں نشان حیدر تو کچھ چند ایک ہی ہیں، تو ان کی حالات زندگی لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے اصل ہیرو یہی ہیں، کیونکہ جب تک ہم آنے والی نسلوں کو، جب تک ہم نوجوان نسل کو، اور آج کی جنریشن کو، آج کی جو جنریشن ہے ہماری، اگر ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے، ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے قومی ہیروز کون تھے، قومی ہیرو کون ہے۔ ڈرامے فلموں کے ہیروز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اصل ہمارے ہیروز یہی ہیں۔ اور جب ان کے حالات زندگی آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے ان کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں کتابوں میں، اور انفارچونیٹلی میں اس بات کا ذکر یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو بچپن میں ہم کتابوں میں ان کے حوالے سے مضامین پڑھتے تھے، آج بہت سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ میں مطلب ضرور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اصل ہیرو یہی ہیں جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ خواتین حضرات، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے۔ اب آج کا اسپیشل پروگرام ہے یوم دفاع پاکستان، اور خوبصورت شخصیات سے ملاقات، اور روح تازہ ہو گئی ہے، اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک بریک کی جانب جاتے ہیں، اور بھی آج کی اسپیشل شخصیات ہیں جن سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ خواتین حضرات، اس پاک وطن کی سیفٹی، اس کی حفاظت کے لیے ہزاروں لاکھوں ماؤں نے اپنے لختے جگر قربان کیے، اور بلا دریغ قربان کیے، نہ آنکھ میں آنسو آئے، نہ دل لرزا، اور جوان شہید ہو گئے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہے کہ جو 11 مارچ 2025 کو رونما ہوا، بولان بلوچستان سے واپسی پر جو افواج پاکستان کے کچھ آفیسرز چھٹی منانے گھر واپس آ رہے تھے، ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا، اور جوانوں کو کہا گیا کہ آپ بھاگ جاؤ، اور پیٹھ دکھانا مناسب نہ سمجھا بلکہ سینے پر گولی کھائی اور ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سپاہی مزمل حسین شہید کی، جس کا تعلق چھوٹی 29 جیم بے امین پور بنگلہ سے ہے، اور آج میں ان کے گھر پہ موجود ہوں۔ 78واں یوم دفاع پاکستان ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے جوانوں کو بھول جائیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا بہتر، جتنا بیسٹ ہو سکے وہ ٹریبیوٹ دے سکے ہمارے شہداء کو۔ آج میں اس گھر میں موجود ہوں، اس جوان کے گھر میں موجود ہوں، اس ماں کے گھر میں موجود ہوں جس ماں نے اپنا پتر اس قوم کے لیے قربان کر دیا، اس باپ کے گھر میں موجود ہوں جس نے اپنا جوان بیٹا اس ملک اور قوم کی حفاظت میں قربان کر دیا۔ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا کلیجہ ہے، اور اس سے آگے میرے خیال سے میں بہتر سمجھوں گا کہ میں اس جوان کے والد کو اپنے پروگرام میں شامل کروں۔ محمد ارشد صاحب جو والد ہیں سپاہی مزمل حسین شہید کے، ان سے بات کرتے ہیں، اور ایک ٹریبیوٹ ہے جو میری جانب سے بھی ہے، اور آج ایک ذکر دوبارہ ہوگا، آج ایک یاد دوبارہ تازہ ہوگی۔ گو کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کو نہ بھول سکتے ہیں، نہ ہی کہیں کوئی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی یاد سے پرے ہو، لیکن موقع اتنا بڑا ہے، وطن عزیز کے دفاع کی بات ہے، اور اپنے وطن عزیز کے دفاع میں ہی جن جوانوں نے اپنی جان قربان کر دی، ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے، اور جام شہادت نوش کیا، تو اس سے آگے اس سے بڑا ٹریبیوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کریں اور وہ عام عوام تک پہنچائیں۔ سو ہمارے ساتھ محمد ارشد صاحب موجود ہیں جو ان کے والد ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ارشد صاحب،
जवान बेटा 22 साल उम्र और 3 साढ़े 3 साल सिर्फ एक सर्विस को, वापसी घर, छुट्टी का दिन था। ज़रा मुझे बताएंगे कि आपकी बात हुई थी मुजम्मिल से जब उसने आना था तो क्या बात हुई थी? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ रमज़ान का महीना था। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜੰਮਲ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਫੜ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲ ਲਰਜ਼ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਮੁਨਕਤਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਜੰਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਈਗਾ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਕਿਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਦਿਲੋਂ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ, ਜੁਰਤਮੰਦਾਨਾ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੋਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੀ ਆ। अच्छा माँ जी कोल बैठे ने, सिर्फ 1 मिनट। ख़वातीन हज़रात, हमारा कौमी हीरो सिपाही मुजम्मिल हुसैन शहीद, जो रियल में कौमी हीरो है, जिसके आगे कोई दो राय नहीं है, ये जो आप डिजिटल हीरोज़ देखते हैं ये तो एक दिन की बात है।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और इन्हीं शहदा की वजह से आप और मैं महफूज इस वतन अज़ीज़ में मौजूद हैं। और हमारा कौमी हीरो, उसकी वालिदा हमारे साथ है। मैं ज़्यादा जज्बात को उस पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि माँ जी के दिल में अपने बेटे को लेके, जिस शहीद ने इस वतन के लिए अपनी जान दे दी, क्या उनके दिल में जज्बात हैं? सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। जी माँ जी। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਬੇਟੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਟੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ 14-15 ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਆਲੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਜਰਾ ਟੋਬੇ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਪਿੰਡੀ ਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਘਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੁਮਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੁਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣ, ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ੈਵਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਬੇਟਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਭਰਾ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਬਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਗਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰੋਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਠਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੁਆ ਸੀ?
चीज़ का फकर भी आ कि रब ने शहादत दी मेरे बेटे नूं। हाँ जी बहुत वड्डा वा ते लेकिन जिहड़ी जवान पुत्त दी मौत बहुत औखी आ, जुदाई कटनी बहुत औखी है। ख़वातीन हज़रात, बड़ा एक जज्बात से भरपूर लम्हा है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन माओं के लिए औलाद तो औलाद होती है और जिस घर में जो आपका जवान बच्चा पला बड़ा हो, आपके हाथों में खेला हो, गलियों में भागता दौड़ता हो और वो एकदम से अपने वतन अज़ीज़ के लिए जुर्रतमंदाना हौसले का मुज़ाहरा करते हुए जाम शहादत नोश करे, तो ये बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक माँ, एक बाप, एक भाई बहन के लिए बड़े दुख की बात भी है, क्योंकि जब आप लखते जिगर खोते हैं तो चाहे पोजीशन कोई भी हो, जो रिश्ता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। लाखों ऐसी माएँ हैं जिन्होंने ऐसे शेर सपूत पैदा किए हैं जिनकी वजह से आज आप और मैं महफूज हैं। 78वां यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है और मैं सिपाही मुज़म्मिल हुसैन शहीद को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने जुर्रतमंदाना रवैया अख्तियार किया और सीने पे गोली खाई। आपको सितारे जुर्रत से नवाजा गया। पूरी कौम, फैसलाबाद, पाकिस्तान, पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है और मैं इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी है सिर्फ़ जो बॉर्डर्स पर खड़े जवान हैं उन्हीं के दिल में नहीं, आप और मेरे हम सब के दिल में होनी चाहिए। और जब भी हमारे वतन पर कोई भी आँच आए तो हम एक जान होकर, एक मुट्ठी बनकर उस मुश्किल का मुकाबला करें। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है। इजाज़त दीजिए।